بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل ما لم لک۔ صدقہ فطر اور زکوٰۃ میں کیا فرق ہے اور صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے اور کن کن چیزوں سے صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے؟ صدقہ فطر اور زکوٰۃ میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے اندر زکوٰۃ کے مال پر 1 سال گزرنا شرط تھا۔ صدقہ فطر کے اندر صاحب نصاب پر اس کے مال پر سال گزرنا شرط نہیں ہے، بلکہ جو ہی عید کی صبح صادق طلوع ہو اور بندہ مالک نصاب ہو تو اس بندے پر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ زکوٰۃ میں عاقل اور بالغ ہونا شرط تھا، صدقہ فطر میں عاقل اور بالغ ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر نابالغ ہے، کسی مالدار کی کفالت میں ہے، والد مالدار ہے، تو والد اپنے نابالغ بچے کا صدقہ فطر بھی ادا کرے گا، اور اگر نابالغ بچے کے اپنے اکاؤنٹ میں اپنی ملکیت میں اتنے مال ہے کہ وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے تو اس کا سرپرست اس کے مال میں سے صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اور اس کے ساتھ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے۔ صدقہ فطر کئی چیزوں سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ صدقہ فطر کو گندم یا گندم کے آٹے کے حساب سے بھی ادا کر سکتے ہیں، اور گندم یا گندم کے آٹے کی قیمت کے حساب سے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ صدقہ فطر کو 4 کلو جو کے حساب سے بھی ادا کر سکتے ہیں، 4 کلو جو کی قیمت بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ 4 کلو کھجور کے حساب سے صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے، 4 کلو کھجور یا اس کی قیمت، اور اسی طرح 4 کلو کشمش منقع، اس صورت میں بھی صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے۔ گندم یا گندم کے آٹے کے حساب سے صدقہ فطر نکالیں تو سن 2024 اس سال میں رمضان المبارک کے روزوں کا جو صدقہ فطر ہے وہ ایک بندے کا کم از کم مقدار بنتا ہے 300 روپیہ۔ 300 روپیہ ایک بندے کا کم از کم صدقہ فطر گندم یا گندم کے آٹے کے حساب سے بنتا ہے، 2 کلو گندم یا گندم کا آٹا۔ اگر بندے کی حیثیت اس سے اوپر ہے تو پھر تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے گندم اور اس کے آٹے کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں گنوائی ہیں جن کے ذریعے صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے۔ گندم اور اس کے آٹے کے علاوہ 4 کلو جو ہیں، 4 کلو جو یا اس کی برابر اس کی قیمت ادا کر دی جائے۔ اگر 2024 کے اندر رمضان المبارک کے روزوں کا صدقہ جو ادا کیا جائے صدقہ فطر وہ جو کے حساب سے ادا کریں تو پھر ایک بندے کا صدقہ فطر جو کے حساب سے بنتا ہے 600 روپیہ، گندم اور اس کے آٹے کے حساب سے 300 روپیہ، اور جو 4 کلو ہے اس کے حساب سے بنے گا 600 روپیہ ایک بندے کا۔ اور اس سے اوپر جائیں، کوئی بندہ اور زیادہ مالدار ہے تو اسے اپنی حیثیت کے مطابق اور اوپر جانا چاہیے۔ آج ایک ہی لائن میں تمام لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو صاحب حیثیت ہیں اور جو کم حیثیت والے ہیں، ہر کوئی بندہ گندم اور گندم کے آٹے کی طرف دیکھتا ہے اور ہر کوئی آٹے والی لائن میں داخل ہے، اسی لائن میں کھڑا ہے۔ نہیں، ہر بندے کو اپنی حیثیت دیکھنی چاہیے۔ اس زمانے کے اندر کسی غریب فقیر اور مسکین کو آپ 300 روپیہ اس کے ہاتھ میں سال کے بعد اپنے روزوں کا صدقہ اگر دیتے ہیں تو 300 روپے لیتے ہوئے غریب محسوس کرے گا، وہ محسوس کرتا ہے یار سال کے بعد اس نے مجھے دیا ہے وہ صرف 300 روپیہ۔ تو جیسے غریب 300 لیتے ہوئے محسوس کر رہا ہے، دینے والے کو دیتے ہوئے محسوس کرنا چاہیے کہ یار میں 300 کیسے دے رہا ہوں، میری حیثیت 300 کی نہیں ہے، مجھے اس سے اوپر جانا چاہیے، مجھے جو کو بھی دیکھنا چاہیے، کھجور کو بھی دیکھنا چاہیے، کشمش کو بھی دیکھنا چاہیے۔ تو اگر کھجور کے حساب سے صدقہ فطر نکالا جائے 2024 کے مطابق ایک بندے کا صدقہ فطر بنے گا 2400 روپیہ۔ 4 کلو کھجور ہیں،
تو ایک بندے کا صدقہ فطر بن جائے گا 2400 روپیہ کھجور کے حساب سے، اور اگر کشمش اور منقع اس حساب سے صدقہ فطر نکالا جائے تو کشمش اور منقع 4 کلو اس کی مقدار ہے، اس حساب سے بھی صدقہ فطر ایک بندے کا بنے گا 4400 روپیہ۔ تو ہر بندے کو اپنی حیثیت کے مطابق، جو بندہ کم پیسوں والا ہے لیکن ہے صاحب نصاب، اسے گندم اور اس کے آٹے کے حساب سے ادا کرنا چاہیے، جو اس سے تھوڑا زیادہ مالدار ہے اسے جو کے حساب سے ادا کرنا چاہیے، جو کروڑ پتی ہے اس بندے کو پھر کھجور کے حساب سے ادا کرنا چاہیے، اور جو ارب پتی ہے اس بندے کو کشمش اور منقع کے حساب سے ادا کرنا چاہیے۔ یہاں پر یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ بعض لوگ اپنے روزوں کا فدیہ ادا کرتے ہیں، حالانکہ وہ روزہ رکھنے کی طاقت اور حیثیت رکھتے ہیں، اس کے باوجود روزوں کا فدیہ ادا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں جو روزہ رکھ سکتے ہیں، صحت مند ہیں، ان پر شریعت مطہرہ نے فدیہ لازم نہیں کیا، وہ خود فدیہ اپنے اوپر لازم کر رہے ہیں۔ اگر وہ فدیہ ادا کر بھی دیں تو ان کا فدیہ ادا نہیں ہوگا، ان پر روزہ رکھنا ہی فرض اور لازم ہے۔ تو کون سے ایسے افراد ہیں جو اپنے روزوں کا فدیہ ادا کریں گے؟ دو قسم کے لوگ ہیں جو صدقہ روزوں کا فدیہ ادا کریں گے۔ نمبر 1، دائمی مریض، وہ بندہ جس کی مرض دائمی ہے، اب اس مرض سے باہر نکلنا ممکن نہیں، مرض دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، اب وہ روزے رکھنے کی قوت اور سکت نہیں رکھتا، تو اس بندے پر اپنے تمام تر روزوں کا فدیہ لازم ہے۔ فدیہ کیا ہوگا؟ ایک روزے کا فدیہ گندم یا اس کے آٹے کے حساب سے 300 بنے گا، جو کے حساب سے 600 بنے گا، کھجور کے حساب سے ایک روزے کا فدیہ 2400 بنے گا، اور کشمش اور منقع کے حساب سے ایک روزے کا فدیہ دائمی مریض پر 4400 روپیہ بنے گا۔ یہ ایک روزے کا فدیہ ہے، اب 30 کو جمع کر لیں کتنا بنے گا، اس حساب سے فدیہ نکالا جائے۔ یہ تھا دائمی مریض۔ اور دوسرا بندہ وہ ہے جو بڑھاپے میں ہو اور بڑھاپے کی وجہ سے انتہائی کمزوری کا شکار ہو، نکاہت کے باعث اور کمزوری اور بڑھاپے کے باعث اب وہ بندہ روزہ رکھنے کی طاقت اور سکت نہیں رکھتا، تو اس بوڑھے آدمی پر، اس کمزور اور ناتواں آدمی پر اپنے روزوں کا فدیہ ادا کرنا ضروری ہے۔ فدیہ کتنا ہے؟ وہی فدیہ جو ہم نے مریض کا بیان کر دیا ہے، دائمی مریض کا، کم از کم آٹے اور گندم کے حساب سے 300، جو کے حساب سے 600، کھجور کے حساب سے 2400 اور کشمش کے حساب سے 4400 روپیہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ جب ان سے بغیر عذر شرعی روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا روزہ توڑ دیتے ہیں، تو بغیر عذر شرعی روزہ توڑنے کے بعد وہ بھی اپنے روزوں کا فدیہ دیتے ہیں۔ یہ بات سراسر غلط ہے۔ جان بوجھ کر اگر روزہ توڑا ہے بلا عذر شرعی تو اس کا کفارہ ہے بندے پر۔ وہ کفارہ کیا ہے؟ وہ 2 ماہ کے مسلسل اور لگاتار روزے رکھے گا، اور اگر 2 ماہ کے لگاتار اور مسلسل روزے رکھنے کی طاقت اور سکت اس کے وجود میں نہیں ہے تو پھر مالی طور پہ اس کا کفارہ ادا کر دے۔ مالی طور پہ کفارہ کیا ہوگا؟ مالی طور پر سن 2024 کے مطابق ایک روزہ بلا عذر شرعی توڑنے پر 1800 روپیہ ایک روزے کا کفارہ بنتا ہے۔ اور جہاں پر صدقہ فطر کی مقدار کو آپ نے جاننا اور سمجھا اور اپنی حیثیت کے مطابق ادا کرنے کے بارے میں آپ نے سنا، وہاں پر ایک چیز یہ بھی ذہن نشین کرنی چاہیے اور اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور آگے پھیلانے کی بھی ضرورت ہے۔ اس معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو روزہ جان بوجھ کر چھوڑتے، رکھتے نہیں ہیں۔ وہ جب صدقہ فطر کی بات کی جائے تو یہ باتیں بھی آگے اطلاع ملتی ہے، سننے میں اور شنید میں یہ باتیں آتی ہیں
کہ لوگ کہتے ہیں ہم نے تو روزہ نہیں رکھا، ہم صدقہ فطر کیوں ادا کریں؟ صدقہ فطر تو ان پر ہے جو روزہ رکھتے رہے اور ہم نے رکھا نہیں، ہم کیوں ادا کریں؟ تو یاد رکھیں، کسی نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا، دونوں صورتوں میں صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ اگر جان بوجھ کے روزہ چھوڑا ہے تو ایک گناہ کیا ہے، اس کے بعد صدقہ فطر ادا نہیں کیا تو بندے نے پھر دوسرا گناہ بھی کر لیا۔ ایک گناہ ہو گیا ہے، اس گناہ پر اپنے رب کی بارگاہ میں تائب ہو جائیں، پکی اور سچی توبہ کر لیں، اور دوسرے گناہ کو نہ دہرانے کی بھی توبہ کر لیں۔ اور اگر کسی شخص نے صدقہ فطر ادا نہیں کیا، یہ مسئلہ بھی اکثر سننے میں آتا ہے کہ عید گزر جائے تو لوگ کہتے ہیں ٹائم ختم ہو گیا صدقہ فطر کی ادائیگی کا۔ یاد رکھیں، ٹائم اس کا ختم نہیں ہوتا، یہ مرتے وقت تک اس کا ٹائم موجود ہے، ٹائم نہیں ختم ہوتا۔ ہاں، عید کی نماز کی ادائیگی سے پہلے آپ نے صدقہ فطر کو ادا کرنا تھا۔ اگر آپ تاخیر کرتے ہیں تو تاخیر کرنے میں یہ واجب ہے، واجب کو تاخیر کرنے کی وجہ سے آپ گناہگار ہیں۔ کسی غریب اور مسکین کا حق اس تک آپ نے نہیں پہنچایا، آپ نے گناہ کیا۔ جس قدر تاخیر ہوتی جائے گی، لیٹ ہوتے جائیں گے، گناہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اگر کسی بندے کو مسئلے کا علم نہیں تھا اور اس نے کئی سال صدقہ فطر ادا نہیں کیا، تو اپنے ہر سال کا حساب لگائے کہ پچھلے سال صدقہ فطر کتنا تھا فی کس، اس سے پچھلے سال کتنا تھا، اور اس سے پچھلے سال کتنا تھا۔ جتنے سال چھوٹے ہیں ہر سال کا حساب لگا کے تمام سالوں کا صدقہ فطر، جب اس کو مسئلے کا علم ہو جائے، معلوم ہو جائے، تو تمام سالوں کا صدقہ فطر اسی وقت ادا کر دے، تاکہ وہ مزید تاخیر کرنے کی وجہ سے اس بڑے گناہ سے بچ سکے۔ رب کائنات ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنے روزوں کا صدقہ ادا کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔